آج کے دور میں محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ آج کے دور میں بھی اور پہلے بھی یہی تقاضا تھا کہ آپ غدیر خم پہ اور حجۃ الوداع پہ حضور نے جو ہمیں نصیحت کی ہے اسے پکڑ لیں۔ دیکھیں جب کوئی باپ مرنے لگتا ہے اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہے نا، اس امت کا روحانی باپ کون ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پہ بڑھ کے حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے ہمیں حجۃ الوداع پہ قرآن اور سنت دو چیزیں دی، اور غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کو پکڑنا ہے، سنت پہ کو پکڑنا ہے، اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ تو یہی تو ہم کر رہے ہیں۔ اہل حدیث نے صرف ایک جز پکڑا ہوا تھا قرآن کا، وہ بھی توحید، اور جب بات آتی تھی اہل بیت کی تو عظمت صحابہ کانفرنس شروع کر دیتے تھے۔ اب بھی ویسے کر رہے ہیں، اب لکھا ہوتا ہے عظمت صحابہ اور اہل بیت۔ ایون جو نان اسٹیٹ ایکٹر تھے انہوں نے بھی اپنا نعرہ پہلے لکھا ہوتا سی میں نوکر صحابہ دا، انہوں لکھا ہوتا ہے میں نوکر صحابہ اور اہل بیت دا۔ لیسن لکھے ہی ہوتا ہے۔ عظمت صحابہ اور اہل بیت کانفرنس میں بھی عظمت صحابہ بیان بھی نہیں ہو رہی ہوتی، اہل بیت کی نہیں ہو رہی ہوتی، شیعہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ابھی محرم شروع ہوگا نا، آپ دیکھیں ماتم اور ان چیزوں پہ بدعت کے اوپر بات ہوگی، اہل بیت کے نہیں کہیں فضائل بیان ہوں گے۔ ہم ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ کم از کم 4 میں سے ایک تو آپ غدیر خم کی حدیث بیان کریں نا۔ آپ حضرت علی کے، حضرت حسین کے فضائل بخاری مسلم سے پورے بیان کرنے ہیں، نہیں کر سکتے، اس میں بہت کچھ جڑا ہوا ہے، نہیں کر سکتے۔